السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم 10th کلاس کے ماڈل پیپر ترجمۃ القرآن کتاب میں سے ماڈل پیپر کے ساتھ حاضر ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ماڈل پیپر ہے یہ دو حصوں میں دیا گیا ہے۔ ایک حصہ معروضی کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ معروضی حصہ جو ہے وہ 10 سوالوں پر مشتمل ہے اور وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اور یہ 10 ہی نمبر ہیں اس کے۔ یہ جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان میں سے ہر ایک کے 4 آپشن ہیں اور 4 آپشنز میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، چلتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ الانعام کا معنی کیا ہے؟ مویشی، نعمتیں، سواریاں یا بت؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مویشی۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ الشورى میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ مشاورت کی، صبر و تحمل کی، استقامت کی یا حصار کی؟ تو درست جواب ہے مشاورت کی۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے، کیا کہا گیا جی؟ ابدی، عارضی، محدود یا فانی؟ تو اس کا درست جواب ہے ابدی کہا گیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جی؟ مکر و فریب کیا، عدل و انصاف کیا، حسن سلوک کیا یا صبر و شکر کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے مکر و فریب کیا۔ پانچواں سوال ہے، فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، کیا قرار دیا؟ صحابی، مسلمان، مومن یا مجتہد؟ تو درست جواب ہے مومن قرار دیا۔ چھٹا سوال ہے، سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی تجارت کی، جہاد کی، ہجرت کی یا تبلیغ کی؟ تو اس کا درست جواب ہے ہجرت کی اجازت دی گئی۔ ساتواں سوال ہے، اصحاب کہف کتنی دیر غار میں سوئے رہے؟ 300 سال، 305 سال، 309 سال یا 311 سال؟ تو اس کا درست جواب ہے 309 سال۔ آٹھواں سوال ہے، کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے جی، کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے، انصاف کہلاتا ہے، ایثار کہلاتا ہے یا احسان کہلاتا ہے؟ تو درست جواب ہے احسان کہلاتا ہے۔ آخری سوال سے پہلے سیکنڈ لاسٹ سوال جو ہے وہ ہے، وادی ہجر میں آباد کون سی قوم تھی؟ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح یا قوم لوط؟ تو درست جواب ہے قوم سمود آباد تھی۔ 10واں سوال ہے، وہ خصوصی احکام جو سورۃ ابراہیم میں مذکور ہیں وہ بتائے جائیں۔ نماز پڑھنا اور خرچ کرنا، روزہ اور اعتکاف، حج اور عمرہ، تہجد اور تراویح؟ تو اس کا درست جواب ہے نماز پڑھنا اور خرچ کرنا۔ ناظرین، یہ تھا ماڈل پیپر کا معروضی حصہ۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کا انشائیہ حصہ جو ہے وہ سولو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم 10th کلاس کے ماڈل پیپر ترجمۃ القرآن کتاب میں سے ماڈل پیپر کے ساتھ حاضر ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ماڈل پیپر ہے یہ 2 حصوں میں دیا گیا ہے۔ ایک حصہ معروضی کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ معروضی حصہ جو ہے وہ 10 سوالوں پر مشتمل ہے اور وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اور یہ 10 ہی نمبر ہیں اس کے۔ یہ جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان میں سے ہر ایک کے 4 آپشن ہیں اور 4 آپشن میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، چلتے اس کے حل کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ الانعام کا معنی کیا ہے؟ مویشی، نعمتیں، سواریاں یا بت؟ تو اس کا دوسرا سوال ہے، سورۃ الشورى میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ مشاورت کی، صبر و تحمل کی، استقامت کی یا حصار کی؟ تو درست جواب ہے مشاورت۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ ابدی، عارضی، محدود یا فانی؟ تو اس کا درست جواب ہے ابدی کہا گیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جی؟ مکر و فریب کیا، عدل و انصاف کیا، حسن سلوک کیا یا صبر و شکر کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے مکر و فریب کیا۔ پانچواں سوال ہے، فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، کیا قرار دیا؟ صحابی، مسلمان، مومن یا مجتہد؟ تو درست جواب ہے مومن قرار دیا۔ چھٹا سوال ہے، سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی
تجارت کی، جہاد کی، ہجرت کی یا تبلیغ کی؟ تو اس کا درست جواب ہے ہجرت کی اجازت دی گئی۔ 7واں سوال ہے اصحاب کہف کتنی دیر غار میں سوئے رہے؟ 300 سال، 305 سال، 309 سال یا 311 سال؟ تو اس کا درست جواب ہے 309 سال۔ 8واں سوال ہے کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے؟ جی کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے، انصاف کہلاتا ہے، ایثار کہلاتا ہے یا احسان کہلاتا ہے؟ تو درست جواب ہے احسان کہلاتا ہے۔ آخری سوال سے پہلے سیکنڈ لاسٹ سوال جو ہے وہ ہے وادی ہجر میں آباد کون سی قوم تھی؟ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح یا قوم لوط؟ تو درست جواب ہے قوم سمود آباد تھی۔ 10واں سوال ہے وہ خصوصی احکام جو سورۃ ابراہیم میں مذکور ہیں وہ بتائے جائیں۔ نماز پڑھنا اور خرچ کرنا، روزہ اور اعتکاف، حج اور عمرہ، تہجد اور تراویح؟ تو اس کا درست جواب ہے نماز پڑھنا اور خرچ کرنا۔ ناظرین یہ تھا ماڈل پیپر کا معروضی حصہ، تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کا انشائیہ حصہ جو ہے وہ سولو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔